الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ دوبارہ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے حالات کے مطابق، دور حاضر کے مطابق، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 14 اگست چل رہا ہے، ہماری قوم کو، ہماری عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مقدس ملک کو بنانے کی غرض کیا ہے، اس ملک کو کیوں بنایا گیا ہے، اور ہمارے شہداء نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ کیوں پیش کیا۔ ہماری قوم، ہماری عوام صرف اس بات کی منتظر ہوتی ہے کہ ایک سال کے بعد 14 اگست آئے گی اور ہم خرافات کریں گے، یا باجے بجا لیں گے، یا ہم لڑکیوں کو نچا لیں گے، یا پریڈ دیکھ لیں گے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی مقصد ہے پاکستان بنانے کا، بخش یہی مقصد ہے پاکستان بنانے کا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم آج علامہ یوسف قادری صاحب سے یہ سماعت کریں گے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے علماء نے اور ہماری عوام نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اجداد نے اپنی قربانیوں کو کیوں پیش کیا اور پاکستان کو کیوں بنایا گیا، اس کی غرض کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا۔ تو اس کی وضاحت فرمائیں گے جناب علامہ یوسف قادری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، حاضرین و ناظرین، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا، موقع کی بنسبت آج 14 اگست ہے، تو اس نسبت سے مجھے موضوع دیا گیا کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا ہے، کہ what is reason of create پاکستان، یا آپ اس کا طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ what is purpose of create پاکستان، کہ پاکستان بنانے کا اصل مقصد کیا تھا، پاکستان کیوں بنایا گیا۔ جیسے علامہ صاحب ابھی فرما رہے تھے، تذکرہ کر رہے تھے شروع میں، کہ آج ہماری قوم نے یہی سمجھ رکھا کہ 14 اگست آئے گی، باجے ہاتھوں میں لے کر لوگوں کی نیندیں خراب کر دیں، اور ہماری نوجوان نسل، نیو جنریشن نے بھی یہی سمجھا کہ ون ولنگ کریں گے، اپنی جانیں گنوا کر اپنے والدین کو، اپنے بوڑھے ماں باپ کو جو ہے نا ساری زندگی کے لیے پریشان کر دیں گے۔ ہم نے صرف اسی کو مقصد سمجھ لیا، یا پھر ہم نے یہی سمجھ لیا کہ 14 اگست آئے گی، جھنڈیاں لگائیں گے، گانے بجائیں گے، کیا یہی پاکستان کا مقصد تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، پاکستان کا یہ مقصد نہیں تھا۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ پاکستان اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمت ہے۔ رب کریم نے ہم مسلمانوں پر یہ احسان عظیم فرمایا۔ سب سے پہلا جو احسان فرمایا کہ رب کریم نے ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر رب کریم نے اسی احسان کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر ہمیں اہل سنت و جماعت کے اندر پیدا فرمایا، اور ساتھ میں، اور یہ تو ایک ہمارا مذہب تھا، لیکن پھر رب کریم نے ہمیں اسلام کے ساتھ ساتھ، پاکیزہ مذہب کے ساتھ ساتھ، پاکیزہ ریلیجن کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکیزہ پاکستان بھی عطا فرمایا، جس کے نام سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب یہی ہوتا ہے، پاکستان کا جو ہے نا اس کا مطلب یہی ہے، میننگ یہی ہے کہ پاکستان کے لفظ سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ تو رب کریم نے ہمارے اوپر یہ انعام فرمایا کہ اسلام کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ملک عطا فرمایا وہ بھی پاکیزہ، مطہر اور طاہر عطا فرمایا۔ تو یاد رکھیں یہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ تو یہ مقصد اس کا پاکستان کے بنانے کا کیا مقصد تھا؟ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ پاکستان کا مقصد کیا ہے، پاکستان کیوں بنایا جا رہا ہے، یا اس وقت جو ہمارے علماء کرام تھے، علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید کفایت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے، آج ہم نے یہی سمجھا، آج ہمیں کتابوں کے اندر، یونیورسٹیز اور کالج کے اندر
یہی بتایا گیا کہ پاکستان حاصل کیا گیا صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے۔ نا اگر یہ ٹکڑا تو پھر ہمیں ہندوستان میں مل رہا تھا۔ اگر زمین کی ہمیں ضرورت ہوتی تو ہندوستان کے اندر اتنا بڑا وسیع رقبہ موجود تھا۔ تو یہ مقصد نہیں ہے۔ جب علماء کرام سے پوچھا گیا کہ کیا اس کا مقصد زمین حاصل کرنا ہے، تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا نہیں، اس کا مقصد زمین حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد جو ہے نا کوئی اور چیز حاصل کرنا نہیں ہے، اس کی کوئی اور غرض نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مسلمان ایک الگ وطن کے اندر اپنی مساجد کو بنا سکیں اور اس کے اندر آزادی کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کر سکیں، اللہ پاک کی عبادت کر سکیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو، کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، مسلمان اپنی الگ الگ عبادت گاہیں مسجدیں بنا سکیں اور اس میں اللہ پاک کا ذکر کر سکیں، رسول گرامی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت جو ہے نا اپنے سینوں میں اجاگر کر سکیں۔ اور جب پوچھا گیا علامہ اقبال بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے کانفرنس کے اندر پوچھا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں، خواب آپ کا پورا ہو رہا ہے، ذرا بتائیں نا اس پاکستان کے اندر کون سا قانون چلے گا، کون سی کتاب آئے گی، کون سا قانون ہوگا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ کے اندر قرآن پاک کو اٹھایا، قرآن پاک کو اٹھایا اور بتایا، اے لوگوں سنو، اے میرے پاکستانیوں، اے میری عوام سنو کہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اس قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی اور قانون نہیں چلے گا، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے قرآن پاک کے ہوتے ہوئے۔ تو آج افسوس ہوتا ہے کہ ملک پاکستان جس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا، جس مقصد کے لیے یہ جو ہے نا پاکستان حاصل کیا گیا، وہ مقصد ہمارا فوت ہو گیا۔ آج ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن یہاں تک ہمیں پتہ ہے یا اس کے آگے ہمیں نہیں بتایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، قانون پاکستان کیا ہوگا، اس کے اندر کیا معاملات ہوں گے، اس کی عوام کیسی ہوگی، یہ نہیں بتایا گیا۔ تو دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ تو یاد رکھیں ملک پاکستان کا اصل مقصد یہی ہے کہ ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ کیا جائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب آج ہم اپنی نیو جنریشن کو جو ہے نا باجے بجاتے ہوئے دیکھتے ہیں، گانے لاؤڈ سپیکر پر چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں، بے حیائی اور فحاشی کے فنکشن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کالج یونیورسٹی اس لیے بنائے گئے تھے پاکستان کے اندر تاکہ مسلمانوں کی بیٹیاں اور بیٹے الگ الگ کمروں کے اندر، الگ الگ کالج یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن یہ مقصد بھی فوت ہو گیا۔ یہاں تک جو ہے نا مخلوط تعلیمی نظام آ گیا جس کی وجہ سے ملک پاکستان بنانے کا مقصد فوت ہو گیا۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنی جنریشن کو، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں ملک پاکستان کے کہ وہ اپنے مقصد کو بھول گئے۔ تو آج میں اپنی اس نوجوان نسل کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھ جتنے بھی ہمارے علماء کرام تھے، انہوں نے 18 لاکھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا۔ 1-2 لاکھ، 1 لاکھ نہیں، 1000 نہیں، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، بلکہ 18 لاکھ لوگوں نے پاکستان کی بنیادوں کے اندر اپنے خون کو شامل کیا۔ سید زادیاں انگریزوں سے، کافروں سے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، اپنی عزتوں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے دریاؤں اور سمندروں کے اندر چھلانگیں لگا دی۔ 70,000 ہماری عورتوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو میں کہنا چاہوں گا اس کا پھر کیا مطلب ہے، کیا پھر ان تمام چیزوں کا کیا مقصد ہے؟ جب ملک پاکستان اپنے مقصد پر پورا اتر نہیں رہا تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ تو اسی پر مجھے وہ شعر یاد آ گیا، پنجابی کا شعر ہے، فرمایا دل تے ہاتھ رکھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا، جے راز ایمان سینے وچ پھر دین اسلام دا مطلب کیا، ہاں جے عشق نبی نہیں سینے وچ، فرمایا ہاں کہ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا، ہے مسلمان دا مطلب کیا، جے عشق نبی نہیں سینے وچ پھر راز ایمان دا مطلب کیا۔ پھر ہندوستان ہی ٹھیک سے
फिर वो हिंदुस्तान ही ठीक था ना। जब पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा ना हो तो फरमाया फिर हिंदुस्तान ही ठीक है। इतने नुकसान का मतलब क्या? हाँ, 18 लाख लोग शहीद हो गए, उसका मतलब क्या है? उसका मकसद क्या है? जिस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा ना हो उस मुल्क का फिर क्या मतलब है? उसका क्या मकसद है? तो इस पर हमने गौर करनी है। हमने अपनी जनरेशन को, हमने अपनी आवाम को, हमने अपने बच्चों को हमने सिखाना है कि दीन इस्लाम क्या उजागर करना है। मुल्क पाकिस्तान इसलिए बनाया गया ताकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो सके, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी की सके। आज अफसोस हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। इन तमाम तर चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। हम हकीकी आज़ादी अभी भी इमाम साहब हासिल नहीं कर सके। आज भी हमें हकीकी आज़ादी हासिल नहीं हुई। आज भी हम उन्हीं गोरों के ग़ुलाम हो चुके हैं। पाकिस्तान इसलिए हासिल किया गया था ताकि उन गोरों से, उन काफिरों से आज़ादी हासिल हो सके। इसलिए था ना, इसीलिए इतनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी ना। लेकिन अफसोस आज पाकिस्तान को 76 ईयर्स गुजर गए, 76 साल गुजर गए। लेकिन क्या हुआ? कुछ अरसा, कुछ दिन, कुछ अरसा पाकिस्तान दीन इस्लाम का कार्य बंद रहा। लेकिन जैसे ही हमारे अकाबिरीन गुजरते गए, जैसे ही हमारे अजदाद, जैसे ही हमारे आबा यहाँ से गुजरते गए, तो जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को ख़त्म करने वाले लोग आ गए, पाकिस्तान के अंदर करप्शन करने वाले लोग आ गए, पाकिस्तान के अंदर लोफर और जो है ना नंगे लोग आ गए, तो उन्होंने पाकिस्तान के बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। तो याद रखें मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, इस बात को जहन में नशीन रखें कि पाकिस्तान का मकसद सिर्फ दीन इस्लाम को उजागर करना, निज़ाम मुस्तफ़ा को लाना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।